اس ویڈیو میں شاہی امان صاحب نے وقف بل بورڈ کے اوپر کیا فرمایا سنیے اور آپ کا ایمان تازہ ہوئے گا۔ اور آپ نے سنا ہوگا ابھی آج کل حکومت نے ایک مسئلہ اٹھایا وقف بورڈ کا کہ وقف ترمیمی بل آنا چاہیے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے تحریک شروع کی۔ مجھے علامہ اقبال کا اور تمام اکابرین کے بعض اوقات وہ شعر آج یاد آ جاتے ہیں کہ نادا جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ نادا جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ حکومت نے کہا کہ ہم وقف بل لانا چاہتے ہیں، تو کئی ایسے لوگ ہیں جو بھاجپا کا نام لے کے مسلمانوں کو ڈرا کے اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں۔ ان سے یہ پوچھو اگر اتنا ہی پیٹ میں درد تھا تو جب ان غریب لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے تب تم کہاں تھے پورے ملک میں؟ تب تم نے جگہ جگہ جا کر کیوں نہیں پریس کانفرنس کی؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس ظلم کے خلاف ہیں؟ اس وقت کہاں تھے تم؟ جب ناجائز مقدمات ہوئے، جب موب لنچنگ ہوئی، اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت چپ تھے۔ یہ مسجد، مدرسے، خانقاہیں یہ مسلمانوں سے قائم ہیں ملا جی، یہ مسلمانوں کی وجہ سے قائم ہیں، اور تم ان مسلمانوں کی بات ہی نہیں کرتے جو مظلوم ہیں، جن کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کی بات نہیں کی تم نے پچھلے 5-10 سالوں میں، ان کی بات کرنے لگے۔ وہی تو کہا علامہ نے کہ نادا جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یہ مت بتاؤ کہ وقف ترمیمی بل میں یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ اس قوم کو یہ بتاؤ یہ جو بل جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس گیا یہ آپ کی وجہ سے نہیں گیا، یہ ایک مضبوط اپوزیشن ملک میں آئی اس لیے گیا۔ ان کو یہ بتاؤ کہ تمہارے ممبران پارلیمنٹ زیادہ کس طرح جیت کے آ سکتے ہیں، زیادہ تمہارے ایم ایل اے کس طرح بن سکتے ہیں جو تمہاری بات کریں ملک کی پارلیمنٹ میں جا کے، جو اپنے ملک کے قانون کے مطابق تمہارے حقوق کی بات کریں۔ وہ راستہ بتاؤ، وہ راستہ نہ بتاؤ جس کے اندر عزت تلاش کی جاتی ہے اور پھر بھی ملتی نہیں۔ وہ راستہ بتا رہے ہو، بتاتے کیوں نہیں ان کو جس راستے پہ چل کے سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی، مصلحت کے نام پر غریب جھوٹ بولے تو جھوٹ، امیر جھوٹ بولے تو وہ صفت ہو گئی ہے۔ غریب جھوٹ بولے تو بے ایمان، چودھری جھوٹ بولے تو خوبی۔ غریب آدمی جھوٹ بولے تو وہ قذاب کہلائے، اور جو لوگ ممبروں محراب پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر جھوٹ بولے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ان کو یہ بتاؤ کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہمارے درمیان مصلحت کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے چھپا کے کوئی کام نہیں کیا، جو بھی باتیں کی ہیں وہ سر بازار کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا سچ بولنے کو۔ نبی علیہ السلام کی یہ خوبی ہے کائنات میں سب سے بڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے لوگوں کو پسند کیا ہے، سچ بولنے والوں کو۔ ایک جنگ کے موقع پہ 80 منافقوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا کہ یا رسول اللہ فلاں کام بڑھ گیا تھا اس لیے پیچھے نہیں آئے، 80 کو معاف کر دیا۔ جن 3 نے سچ بولا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا کہ اچھا اب تم علیحدہ ہو جاؤ، اللہ کے حکم کا انتظار کرو، کیونکہ سچ بولنے والے محمد رسول اللہ کے پسندیدہ تھے۔ رسول اللہ کے وہ پسندیدہ تھے۔ نبی علیہ السلام چاہتے تھے اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب پیچھے رہ گیا میں نے بہت سوچا نبی علیہ السلام آئیں گے، یہ کہہ دوں گا وہ کہہ دوں گا، بالآخر فرمایا میرا دل اس بات پر ٹھہر گیا کہ کعب کوئی بہانہ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، اپنے گناہ کو قبول کرنا کہ واقعی تجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو محمد رسول اللہ کے پیچھے نہیں جا سکا۔ آج لوگ صرف وہ بات کرتے ہیں جو ان کی قوم کو اچھی لگے، یوٹیوبر ہوں چاہے بڑے بڑے لیڈران ہوں، لوگ بس اتنی سی بات کرتے ہیں جو ان کی صرف قوم کو اچھی لگے، لیکن اسلام کی یہ روایت نہیں ہے۔ انگریز جنرل نے کہا تھا کہ جنگ میں اور عشق میں دھوکہ اور بے ایمانی جائز ہے۔ انگریز جنرل نے کہا تھا کہ جنگ اور عشق میں دھوکہ جائز ہے، کہ عشق میں بھی اگر کچھ کر دیا جائے، جنگ میں کچھ ہیرا پھیری کر دی جائے تو وہ جائز ہے۔ سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا نہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، نہ جنگ میں دھوکہ جائز ہے نہ عشق میں دھوکہ جائز ہے۔ عشق میں بھی اور جنگ میں بھی ہونی چاہیے تو صرف ایمانداری ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ تا زندگی جتنے مقدمے آئے مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے، اگر کبھی کوئی مسلمان اس میں غلط ٹھہرا تو اپنے ہی بھائی کو کہا تم غلط۔
بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ ایک صاحب نے آ کے ایک غیر مسلم کا مکان ان کے پاس تھا، اس نے آ کے کہا کہ مولانا صاحب میں 30 سال سے اس میں کرایہ دار ہوں اور یہ فلاں آدمی جو اس کا مالک ہے یہ میرا ہندو بھائی ہے، یہ کہتا ہے مکان خالی کر دو۔ میرے ابو جان نے اسے کہا تو بھائی خالی کر دو پھر۔ کہتے ہیں باقی مسلمان لیڈر تو کہتے ہیں کورٹ میں اسٹے لے لو، پر میں قرآن نے نہیں کہا کہ کسی کی جگہ پر ناجائز قبضہ کرنا حرام ہے۔ ایک مولوی صرف اس لیے مسلمانوں کی ہاں میں ہاں ملائے کہ اس کی قوم کا آدمی قبضہ کیے ہوئے وہ اس کی حمایت کرے گا، بس یہ ایمان ہے تمہارا۔ جب اس بندے کو یہ مشورہ دیا نا کہ جاؤ اللہ کی رضا کے لیے خالی کرو، میرا رب کہتا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم نے کرائے پہ لیتے ہوئے مکان یہ وعدہ کیا کہ ہم جب تم کہو گے تب خالی کر دیں گے۔ اب جب وعدہ نبھانے کی بات آئی تم وعدے سے مکرتے ہو۔ وعدے سے مکرنا مسلمان کی شان ہے۔ آپ یقین مانے میں خود اس بات کا گواہ ہوں، وہ بندہ واپس گیا، اس نے جا کے اپنے غیر مسلم مالک مکان کو چابیاں پکڑائی اور وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا میں نے سمجھا تھا تو نوٹس لے کے آئے گا، اسٹے لے کے آئے گا، مجھ سے لڑے گا، یہ تجھے کس بات نے مجبور کیا؟ کہ مولانا صاحب نے سمجھایا کہ میرے رب رسول کہتے ہیں کہ مالک مکان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا۔ آپ یقین مانے اس نے زبردستی اس کو 5 لاکھ روپے تحفے میں دیے کہ میں نے تمہارے جیسا ایماندار بندہ دیکھا نہیں ہے۔ سچ بولنا، ایمانداری پہ قائم رہنا قیمتی شے ہے، قیمتی شے ہے۔ میں روزانہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں جو سوشل میڈیا پر ہیں ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے، بہت سارے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اب ہمارے والوں نے بھی کام پکڑ لیا، بہت سارے ایسی خبریں مرچ مسالہ لگا کے جھوٹ بول کے تیار کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح مسلمانوں کو ورگلائیں گے۔ محمد رسول اللہ کے دین کا یہ شیوا نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے دین کا یہ شیوا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کی قوم کی بات کرے اور جھوٹ بول کے کہے کہ فلاں قوم کے ساتھ؟ اللہ نے قرآن پاک میں نہیں کہا کہ جب کوئی بندہ خبر لے کے آ جائے تو پہلے اس کی تصدیق کر لینا جو خبر لے کے آ رہا ہو؟ یہ نہ ہو کہ تم ادھر خبر سنو اور کسی سے جا کے لڑ پڑو، کسی کو ہلاک کر دو۔ مسلمانوں اس کا استعمال کر لو، یہ جو سوشل میڈیا ہے جس کو لوگ جھوٹ بولنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور سچ بولنے کے لیے اس کو استعمال کیجیے۔ سچ بولنے کے لیے اس کو استعمال کیجئے، جتنا سچ پتہ لگتا ہے وہ بولیے، ایمانداری سے بولیے۔ لوگ کہتے ہیں سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، سچ بولنے والے کڑوے ہوتے ہیں۔ نہیں نہیں، سچ بولنے والے لوگ کڑوے نہیں ہوتے، ان کا دل صاف ہوتا ہے، ایماندار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بات کوئی غلط پیش کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو جو اس کی اصلیت ہے، چاہے اس کو 2 لوگ سنیں گے 4 لوگ سنیں گے، اصلیت کو سامنے لے کے آئیے تاکہ جو دوسری قومیں ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ آپ کے خلاف جو غلط پرچار کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے اصلیت کیا ہے۔ دنیا اس لیے خراب نہیں ہو رہی کہ برے لوگ بہت زیادہ ہو گئے، نہیں نہیں، ان کی گنتی کل بھی 5-10 تھی، آج بھی 5-10 ہے۔ دنیا اس لیے زیادہ پریشان ہو رہی ہے کہ اچھے لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا، اچھے لوگ صحیح بات بیان کرنا نہیں چاہتے، اپنی اپنی قوم کے مزاج کو دیکھتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں بھارت میں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اب ہم سچائی کو نہیں دیکھتے، اپنی قوم کے مزاج کو دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کیا چاہتی۔ ارے بھائی، اگر تم ایسا سوچنے لگو گے تمہاری قوم کیا چاہتی ہے پھر تو دنیا کو جہنم بنا دو گے۔ یہ دیکھو کہ رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، انہوں نے انسانوں کے متعلق کیا گفتگو کی ہے، اسلام نے اپنے آفاقی پیغام میں کیا کہا ہے۔ سچ بولنا بہترین شوق ہے۔ آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو سچائی کی دولت سے امیر بنے رہیے۔ میں بہت بڑے بڑے رئیس لوگوں کو دیکھتا ہوں اور پھر دل میں خیال آتا ہے کہ بڑے مظلوم ہیں، یہ بہت غریب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دن میں 400 بار ان کو افسروں کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، 400-500 بار ملازموں کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جھوٹی زندگی، کسی کو کہتے ہیں یہاں ہوں، کسی کو کہتے ہیں وہاں ہوں، کسی کو آج پیمنٹ آئے گی کل پیمنٹ آئے گی۔ سارا دن جن کا جھوٹ بولتے گزر جائے اپنی جان بچانے کے لیے، وہ زندگی کوئی زندگی ہے؟ حلال کا رزق ہو، بنا دباؤ کے زندگی ہو، جھوٹ سے پاک زندگی ہو، تو اس سے بڑا امیر آدمی کون ہوگا؟ جس کو کوئی ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو۔
یہ تو لوگ غریب ہیں جو سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں. تو کم از کم اگر دولت نہیں ہے تو سچائی کی امیری تو اپنے دل کے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سچائی کی امیری تو پیدا کیجئے, سچ بولنے کی طاقت تو رکھیے. اب یہ ضروری تو نہیں کہ سچ صرف مولویوں نے جمعے میں بیان کرنا, وہ تو کر ہی رہے ہیں. آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی سچ کا کچھ بول بالا کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ آپ ذاتی زندگی میں بھی جھوٹ نہ بولیں. ایک ماں نے بچے کو آواز دی, بچے ادھر آؤ, میں تمہیں ایک اچھی سی چیز دیتی ہوں. نبی علیہ السلام نے سنا, بی بی کو پوچھا, بی بی کیا دینا ہے اس کو؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں, ویسے ہی بلایا. فرمایا اگر تو سچ بولتی تو بہتر تھا, تو نے جھوٹ بولا, تیرے کھاتے میں ایک گناہ لکھا گیا. ذاتی زندگی میں آپ بچوں کو تو جھوٹ بولنا نہ سکھائیے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو جھوٹ نہ بولیے, سچ کا لطف تو اٹھائیں. ایک جھوٹ بولیں گے, اس کو چھپانے کے لیے 20 جھوٹ اور بولیں گے. ایک دفعہ سچ بول دیں گے, بڑا آدمی یا جس کے آپ ماتحت ہیں, ایک دفعہ ناراض ہو جائے گا, چپ ہو جائے گا سچ سن کے. ایک جھوٹ بولیں گے, یہاں نہیں وہاں تھا, پھر وہاں کسی کو فون کرے گا, وہاں نہیں وہاں تھا. کرتے کرتے ضلالت کا گڈھا جو ہے وہ گہرا ہوتا چلے جائے گا. اس لیے سچائی کے پائیدان پر کھڑے رہیے, ایمانداری کے ساتھ نماز بھی پڑھیے. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بول کے. وہ اس لیے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کہ میرا پڑوسی کہے, یار دوست کہے 5 وقت کا پکا نمازی ہو. نہیں, دل میں نیت اچھی ہونی چاہیے کہ میں نے سجدہ کیا صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کیا, اور کسی کے لیے نہیں کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق رسول اللہ کے حکم کی اتباع کی ہے کہ اپنے رب کے آگے سجدہ کرو. اس بات کو ذہن نشین رکھیں, عبادت ہو, ریاضت ہو, کاروبار ہو, ذاتی زندگی ہو, گھریلو معاملات ہو, اگر آپ ان میں جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کی زندگی اچھی گزرنے والی نہیں. اسی طرح جو بڑے لوگ ہیں, چاہے وہ لیڈران ہیں, چاہے اپنی قوموں کے سربراہ ہیں, اب لوگ مفاد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, اپنی جنتا کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے اگر وہ بھی جھوٹ بولے یا کوئی چھوٹا آدمی جھوٹ بولے, جھوٹ کا گناہ دونوں کے لیے ایک جیسا ہے. دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.